ناظرین، ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ اینی کی حالت اچانک خراب ہو جائے گی۔ اسے ہاسپٹل لے جایا جائے گا تو ڈاکٹر بتائے گی کہ کسی بھی لمحے اس کی ڈیلیوری ہو سکتی ہے، لیکن اینی کی اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے کچھ کمپلیکیشنز ہیں جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو ہی بچایا جا سکے۔ تو فاخرہ بیگم کہتی ہیں کہ نہ تو مجھے اینی کی جان عزیز ہے اور نہ ہی پوتی کی، آپ نے ڈاکٹر صاحبہ بس میرے ہونے والے پوتے کو کسی طرح سے بچا لینا ہے۔ ڈاکٹر تو جب فاخرہ بیگم کی یہ بات سنتی ہے تو اسے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ یہ کس قدر گھٹیا ساس ہے، اور اسے کہہ ہی دیتی ہے کہ آپ کو کچھ احساس بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ تو فاخرہ بیگم رازدارانہ طریقے سے ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ آپ اس کی فکر نہ کریں، جو میں کہہ رہی ہوں آپ بس وہی کریں، اور اس کے لیے میں آپ کو الگ سے بہت بڑی رقم دینے کو بھی تیار ہوں۔ اور دوسری طرف ایمل جو اپنی ساس کو اینی کی اتنی خدمت کرتے دیکھتی ہے تو اپنی بہن کے ہی دل میں خلاف ہو چکی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ بچے پیدا کرنے کی وجہ سے اینی تو اس گھر میں اپنے قدم جما چکی ہے، جبکہ میں ابھی تک بے اولاد ہوں، تو اسی لیے نہ تو میری اس گھر میں کوئی عزت ہے نہ حیثیت۔ خاص طور پہ فاخرہ بیگم جب اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کے اینی کو کھلاتی ہیں، اس کے نخرے اٹھاتی ہیں، تو ایمل کا صبر تو جواب دے جاتا ہے۔ لیکن ایمل کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ اینی کی تو اس سے بھی کم حیثیت ہے، کیونکہ جیسے ہی بچے اس دنیا میں آئیں گے فاخرہ بیگم کا رویہ اینی کے ساتھ یکسر بدل جائے گا، اور وہ اینی کو اتنا ذلیل و خوار کریں گی کہ اینی خود ہی گھر چھوڑ کے جانے کا فیصلہ کر لے۔ فاخرہ بیگم اینی کو اور ہو سکتا ہے کہ اپنی ہونے والی پوتی کو بھی گھر سے نکال دیں، ہاں، لیکن اپنا پوتا کسی طور اینی کے حوالے نہیں کریں گی کہ یہ میرے مہروز کی نشانی ہے۔ تب جا کے ایمل کو احساس ہوگا کہ میں بلا وجہ اپنی بہن سے حسد محسوس کرنے لگی تھی، اس بیچاری کی حیثیت تو وہیں کی وہیں ہے، بلکہ اس سے بھی گھٹ چکی ہے۔ یہ سارا پروٹوکول تو فاخرہ بیگم اپنے ہونے والے پوتے کی وجہ سے دے رہی تھیں۔ دوسری طرف ایمل شہریار کے پیچھے پڑ جاتی ہے کہ ہمیں گائناکالوجسٹ سے اپنا کمپلیٹ چیک اپ کروانا چاہیے، لیکن ہر دفعہ شہریار ٹال دیتا ہے۔ شہریار جو مستقل یوں ٹالتا رہتا ہے، ان باتوں سے تو یہی لگتا ہے کہ شاید شہریار کے اندر کچھ کمی ہے جس کا اسے اچھی طرح سے پتہ ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ یہ کمی سب کے سامنے کھل کر نہ آئے، خاص طور پہ ایمل کے سامنے، کیونکہ جو بھی ہے وہ ایمل سے بے تحاشا محبت کرتا ہے اور اسے کھونا نہیں چاہتا۔ اب ایمل جب دیکھتی ہے کہ شہریار بالکل بھی تیار نہیں ہے گائناکالوجسٹ کے پاس جانے کے لیے، تو وہ سوچتی ہے کہ مجھے خود ہی ڈاکٹر سے اپنا کمپلیٹ چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ تو چیک اپ کے بعد ایمل کو ڈاکٹر بتائے گی کہ آپ میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ بالکل صحت مند ہیں اور بچے پیدا کر سکتی ہیں، اس لیے انتظار کریں، اللہ آپ کو یہ خوشخبری ضرور دے گا۔ لیکن اگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بھی خوشخبری نہ ملے تو ایک دفعہ اپنے شوہر کو کنونس کر کے اس کا بھی چیک اپ کروا لیجئے گا۔ تو ڈرامے میں بہت آگے جا کے پتہ چلے گا کہ کمی ایمن میں نہیں تھی بلکہ شہریار میں تھی، اور ایمن کی ساس اور خاص طور پہ دردانہ جو اٹھتے بیٹھتے ایمن کو تانے دیتی تھی کہ ایک تو تم بانجھ ہو، اوپر سے تمہارے اتنے نخرے ہیں، تو ان کا بھی منہ بند ہو جائے گا کہ جس کو وہ تانے دے رہی ہے کمی اس میں نہیں بلکہ کمی ان کے اپنے بیٹے میں ہے۔ اور دوسری طرف عفان جو برا پھنسا ہوا ہے دو لڑکیوں کے درمیان، ایک طرف سدرا اور دوسری طرف آئمہ۔ سدرا جو مہروز کی ڈیتھ پہ افسوس کرنے آئی تھی اور اینی سے بھی ملی تھی، اس وقت تو سدرا نے عفان سے کہا تھا کہ اپنے گھر والوں سے اپنی بھابھی کو بچا کے رکھنا، مجھے ان کے ارادے کچھ نیک نہیں لگ رہے۔ لیکن اب عفان کی ایکسٹرا کیئر اینی کے لیے دیکھ کر سدرا کو بھی شدید غصہ آنے لگے گا کہ عفان کے پاس بس ایک ہی ٹاپک ہے، یا تو اینی بھابھی یا اینی بھابھی کے ہونے والے بچے۔ ایون کہ وہ دونوں شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو وہاں بھی عفان بچوں کی شاپ میں گھس جاتا ہے، اور وہ بچے جو ابھی اس دنیا میں آئے ہی نہیں ان کے لیے ڈھیر شاپنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سدرا تو وہیں بازار میں عفان کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ یقیناً اب وہ مجھے منائے گا، لیکن جب عفان اس کو کوئی ایکسکیوز پیش نہیں کرتا تو اسے شدید غصہ آتا ہے، اور اینی سے تو شدید قسم کی چڑ شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایسا ہی کچھ حال آئمہ کا ہے، کیونکہ دردانہ جو آئمہ کو وقتاً فوقتاً کہتی رہتی ہے کہ تم عفان کو پھنسانے کے لیے ذرا بن ٹھن کے اس کے آگے پیچھے پھرا کرو، اس کو کمپنی دیا کرو،
تو آئمہ کہتی ہے کہ بھئی میں تو جب بھی عفان کے پاس جا کے بیٹھتی ہوں وہ تو وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، لیکن دردانہ بیگم آئمہ سے کہتی ہیں کہ بس کچھ بھی کر کے عفان کو پھنساؤ اور کوشش کرو کہ عفان خود اپنی ماں سے بات کرے کہ میں آئمہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، تاکہ باجی اپنے بیٹے کی محبت کے آگے مجبور ہو کے جھک کے مجھ سے تمہارا رشتہ مانگے، کیونکہ میں وہ ذلت بھولی نہیں جب شہریار کی دفعہ بھی میں نے باجی سے کہا تھا کہ آپ شہریار کی شادی آئمہ سے کر دیں تو باجی نے صاف انکار کر دیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹوں سے کرنی ہی ہے تو مہروز سے کر دو۔ حالانکہ باجی کو بھی اچھی طرح سے پتا تھا کہ ان کے بیٹے کے برین ٹیومر کی بیماری کا مجھے بھی پتا ہے، بھلا کون آنکھوں دیکھی مکھی نکلتا ہے، اور شکر ہے کہ میں نے باجی کی بات نہیں مانی، ورنہ آج اینی کی جگہ پہ تم بیوہ ہوتی اور تمہارے ساتھ بھی باجی وہی سلوک کرتی جو اس وقت اینی کے ساتھ کر رہی ہیں۔ آئمہ کہتی ہے خالہ کی نیچر کو تو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں، یہی خالہ جو کل تک اینی کی دشمن تھی آج اینی کے اتنے لاڈ اٹھا رہی ہیں، یہ صرف تب تک ہے جب تک اینی کے بچے دنیا میں نہیں آ جاتے۔ آپ دیکھیے گا اس خالہ کے رنگ کیسے بدلتے ہیں جیسے ہی اینی کی ڈیلیوری ہوتی ہے۔ تو لگتا تو یہی ہے کہ فاخرہ بیگم جب ڈاکٹر سے بات کر رہی ہوں گی کہ اگر بچوں اور ماں میں سے کسی ایک کو بچانا پڑے تو آپ نے صرف میرے پوتے کو بچانا ہے، یہ بات عفان سن لے گا اور اسے اپنی ماں کی ذہنیت پر بہت افسوس ہوگا، لیکن وہ اینی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس نے اپنے مرحوم بھائی مہروز سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے جانے کے بعد نہ صرف عفان اینی کا خیال رکھے گا بلکہ اینی کے سارے خواب سارے شوق بھی پورے کرے گا۔ تو عفان اپنے وعدے پر کمیٹڈ ہے اور اپنی ماں کو اینی کے ساتھ کوئی ناانصافی کرنے نہیں دے گا، لیکن عفان کی اتنی کیئر اینی کے لیے دیکھ کر آئمہ، دردانہ اور سدرہ کے دل میں جو شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں، جب یہ بار بار عفان کو اینی سے دور کرنے کی کوشش کریں گے اپنے انہی شکوک و شبہات کی وجہ سے، تو اس کے بعد عفان کے مائنڈ میں یہ بات آئے گی کہ بجائے اس کے کہ اینی بھابی کے کریکٹر کو میری وجہ سے مشکوک بنایا جائے، مجھے اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس سے نکاح کر لینا چاہیے اور اسے باقاعدہ اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے، کیونکہ ایک یہی واحد طریقہ ہے لوگوں کی چلتی زبانیں بند کرنے کا، اور صرف اسی طرح سے میں اپنے مرحوم بھائی سے کیا ہوا وعدہ بھی نبھا سکتا ہوں اور اینی کا کھل کے دنیا والوں کے سامنے ساتھ بھی دے سکتا ہوں۔ تو ناظرین صحیح کہتے ہیں کہ ہر رات کے بعد سویرا ہے، یہی اینی جو یہ سمجھ رہی ہے کہ اب میری زندگی مکمل طور پہ تاریک ہو چکی ہے، مہروز کے چلے جانے کے بعد میری زندگی میں خوشیوں کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں بچی، لیکن عفان جب اینی کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا تو اینی کی تمام خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ تو ناظرین آپ میں سے کون کون اینی اور عفان کی آگے چل کے شادی دیکھنا چاہتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔